آئیے ہم میں سے حزقیل نبی کا صحیفہ خدا باپ خدا بیٹا خدا روح القدس کے نام میں کتاب مقدس کو کھولا جاتا ہے۔ حزقیل نبی کا صحیفہ اس کا 16واں باب، اور ہم اپنے تمثیلوں کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج خدا کے کلام میں سے حزقیل 16ویں باب کو پڑھیں گے۔ اور اس چیپٹر کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، یہودی ربی اس چیپٹر کو پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یعنی یہ یہودی ربی سن، یعنی انہوں نے کاہن سن، انہوں نے قوم کو منع کر دیا اس چیپٹر سے پڑھنے سے۔ کیوں؟ اس کے اندر بڑی ایسی باتیں ہیں۔ اور آج کی تمثیل ہے پھینکی گئی بچی اور اس کی بے وفائی۔ کیا تمثیل ہے؟ کچھ ہی بولنا ہے۔ پھینکی گئی بچی اور اس کی بے وفائی، ذرا ہاتھ چوک کے بولو۔ پھینکی گئی بچی اور اس کی بے وفائی آج کی تمثیل پرانے عہد نامہ میں سے ہے۔ تو پھر کہنا چاہتا ہوں، جب بھی پرانے عہد نامہ کی تمثیلوں کی بات کرتا ہوں تو افسوس کی بات ہے کہ چرچ، حالانکہ مناد بھی بہت کم لوگ پرانے عہد نامہ کی تمثیلوں سے واقف ہیں، لیکن خدا نے ہم پر فضل کیا، اس لیے ڈائری لے کے آئیں، لکھا کریں، اور ضرور جو ہے وہ خدا کے کلام کو صرف دلوں میں نہیں، ڈائریوں میں بھی لکھ کے جائیں، تاکہ آپ وقت میں اس کو پڑھ سکیں، آمین، اور زیادہ غور کر سکیں۔ 16ویں باب کو نکالیں اور اس کی پہلی آیت سے، کیونکہ یہ پورا چیپٹر آج پورا چیپٹر ہی اس آج کے اتوار کا حصہ ہوگا، لیکن پہلے چند آیات کو ذرا دیکھ کے پھر ہم ایک خاص پیسز کی طرف جائیں گے۔ 16ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا۔ کیا ہوا؟ کہتا ہے پھر خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا، اور کہ اے آدم ذات، کیا؟ یروشلیم کو اس کے نفرتی کاموں سے آگاہ کر۔ کیا کر؟ اور کہ خداوند یروشلیم سے یوں فرماتا ہے کہ تیری ولادت اور تیری پیدائش کنعان کی سرزمین میں ہوئی۔ کنعان، اور تیرا باپ اموری تھا اور تیری ماں ہتی تھی، اور تیری پیدائش کا حال یوں ہے کہ جس دن تو پیدا ہوئی، کیا ہوئی؟ تیری ناف نہ کاٹی گئی۔ کیا؟ یعنی جس دن تو پیدا ہوئی تیری مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، تیری حالت یہ تھی کہ تیری کوئی ناف نہ کاٹی گئی۔ آگے، نہ صفائی کے لیے تجھے پانی سے غسل ملا، اور نہ تجھ پر نمک ملا گیا، اور تو کپڑوں میں لپیٹی نہ گئی، کسی کی آنکھ نے تجھ پر رحم نہ کیا اور تیرے لیے یہ کام کرے اور تجھ پر اپنی مہربانی دکھائے، بلکہ تو اپنی ولادت کے روز باہر میدان میں پھینکی گئی۔ کیا ہوئی؟ جب تو پیدا ہوئی اور کہاں پھینکی گئی؟ باہر میدان میں پھینکی گئی۔ آگے، کیونکہ تجھ سے نفرت رکھتے تھے، اور تب میں تجھ پر سے گزر کیا اور تجھے تیرے لہو میں ٹٹولتی دیکھا، اور میں نے لوٹتی دیکھا، اور میں نے تجھے کہا جیتی رہ، اور ہاں میں نے تجھے خون آلودہ سے کہا جیتی رہ۔ میں نے اقیامین کتاب مقدس کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے گا آمین۔ بائبل آپ نے کھلی رکھنی ہے، کیونکہ یہ پورا چیپٹر ویسے چند آیات ہم وقتاً جب بات کریں گے۔ حزقیل کا میننگ میں نے غالباً دوسری تمثیل اسٹرینتھ آف گاڈ، خدا مضبوط کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بولیں، خدا مضبوط کرتا ہے۔ کاہن کا بیٹا تھا، اور یروشلم کی اسیری میں جب
दानियल, सदरक, मिसक, अब्दुन्नजू को बांध के ले जाया जा रहा था, उसमें ये नौजवान भी शामिल था जिसको जंजीरों से बांध के बाबल में ले जाया गया था। यानी जहाँ बहुत सारे बादशाहों के बच्चे थे, काहिनों के बच्चों को भी पकड़ा गया। और इब्लीस का सबसे बड़ा मंसूबा होता है, जिस घर को, जिस कौम को उसने तबाह करना हो ना, शैतान ने सबसे पहले उसकी लीडरशिप को लेता है। क्या लेता है? कि ये ताकि जिस कौम के बच्चे बरगश्ता हो जाए ना, उस कौम की कोई हालत नहीं बदल सकता। क्या है? जिस कौम के बच्चे उचियां पेंटा पा के, डिंगे स्टाइल ला के गलियां च खलोते रहना, कदी जिंदगी च दी हालत नहीं बदल सकती। बाबली बड़े अक्लमंद थे। मैंने इसकी, आज मैं उस सारी अहदनामा की तारीख में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे जहाँ मौका मिलता पुराना अहदनामा सुनाने का तो मेरे अंदर से निकलता है पुराना अहदनामा, तो मैं आज उस तरफ जाना नहीं चाहता। आज कहना चाहता हूँ, इब्लीस के मंसूबों से बखूबी वाकिफ हो जाइए। क्या हो जाइए? इब्लीस के मंसूबों से। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि ईमानदारों के हालात बदले। क्यों नहीं चाहता? ईमानदारों के की बदलन, और ईमानदारों के हालात उस वक्त तक नहीं बदलेंगे जब तक वो अपने बच्चे अच्छी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? मुझे बताएं, वो बच्चा कभी चर्च में बैठ सकता है जिसकी माँ, जिसका बच्चा पूरे चर्च दे विच घूमदा है, कदी ओ देखो, कदी ओ देखो, कदी ओ देखो, कदी वो डॉग भी नहीं बवेगा। और फिर चर्च में जब कहा जाता है तो फिर हमारा गुस्सा इतना होता है और हमारे जज्बात, यकीन माने कि जितना किसी ते गुस्सा नहीं निकलता उतना चर्च दे उत्ते ते पादरियां दे उत्ते निकलता जी। कई दफा हम लीडरशिप को आंखें दिखा रहे होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कल गोलमे बेकरी के अंदर किसी काम से गया और अपनी कम्युनिटी की खासियत है सारी है, वो 3-4 बच्चे गए जिथे जान दूध छुट्टी जान, पैकेट छुट्टी जान, सर वहां पे गोल बैठा है। अब वो बेचारे लेबर है, वो क्या कहेंगे मुझे बताएं, क्योंकि हम देखते रहते हैं और शैतान हमारे सामने हमारी नस्लों को तबाह कर रहा होता है। हमारे अंदर, हमारी ज़ुबान में इतनी कुव्वत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप इतने से बच्चे को कह नहीं सकते तो एडे बड़े नूं कदी ना सोचो, बड़ा कुछ सुनना पड़ेगा जी। इन्ने नूं कहना आसान है कि एडे नूं कहना आसान है? जे इन्ने नूं तुहाडी ज़ुबान दे अंदर इन्ना दम नहीं ते एडे नूं कहन लग्या तुहाडे अंदर ना जो होना। अपनी लीडरशिप चेक कीजिए। शैतान का यही मंसूबा है कि हमारी आंखें बंद कर ले और सो जाए। क्या करे? और आपके बच्चे आपके सामने फिर वो कुछ करेंगे जो आपकी आंखें देखने से आप मौत मांगेंगे, वो सभी चीजें देख के। इससे पहले कि आप ऐसी दुआएं करें, ऐसी दुआएं कर लें कि खुदा आपके बच्चों को अपने हाथों में ले ले। हालेलुया। खुदा आपकी नस्लों को अपने हाथों में ले ले। कल रोने से बेहतर है खुदावंद की हुजूरी में आपका एक आंसू भी रायगा नहीं जाएगा। बाबलियों ने यही किया, नस्ल को लिया। उसको पता था कि अगर इनकी नस्ल लीडरशिप होगी तो फिर दोबारा क़यादत उठेगी। लीडरशिप को लिया। और हिजकिय्याह की जो नबूवत है वो बाबल की असरी के अंदर है। किसके अंदर है? ये यरूशलेम के अंदर नहीं है। जब ये बात कह रहा है कि खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि यरूशलेम को उसके नफरती कामों से आगाह कर। क्या कर? यरूशलेम को उसके नफरती कामों से। उस वक्त ये यरूशलेम के अंदर नहीं है। यरूशलेम मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है, हैकल बर्बाद हो गई है और यरूशलेम को खंडर बना दिया गया है। लेकिन खुदा का कलाम इसको इस बात की तरफ फोकस कर रहा है कि यरूशलेम को आगाह कर, यानी यरूशलेम के रहने वालों को आगाह कर। और जब मैं इस कलाम के पैसेज को पढ़ रहा था तो ये जो पहली 2 आयत हैं, इसने कई दिन मुझे वो क्या कहते हैं, एक अजीब सी सस्पेंस में डाला हुआ था कि जहाँ पर जब मैं आता था तो फिर रुक जाता था और
لیکن ایک بڑی عادت ہے، میں کلام کو سکپ نہیں کرتا جسے مجھے سمجھ نہ لگے۔ آپ کبھی کلام کو سکپ نہ کریں جہاں سے آپ کو سمجھ نہ لگے، ٹھیک ہے؟ کئی دفعہ ہمیں سمجھ لگتی ہے، ہم سکپ کر جاتے ہیں، آگے چلے جانے ہیں، لیکن میں نہیں چھوڑتا۔ جہاں مجھے نہیں سمجھ آتی میں پھر اپنی ٹک ٹکی پوری اس کے اوپر لگاتا ہوں، اور اس کی پوری وہ اصل میں جہاں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا، اصل میں خدا وہیں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ پھر زیادہ ہم دل جمی کے ساتھ چیزوں کو سمجھتے ہیں نا، جہاں سمجھ نہیں آتی۔ تو اس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کروں گا، کیونکہ وہ بہت ساری ایسی ٹیچنگ ہے جو میرے لیے نہیں تھی، اور میں نے خود، کیونکہ میں نے بائبل مقدس کے میپ کو اتنی بریکی سے نہیں دیکھا تھا کہ علاقوں کے بارے میں، شہروں کے بارے میں نہیں دیکھا تھا، لیکن اب مجھے کچھ میں نے خدا نے فضل کیا، میں پھر پرانے عہد کے شہروں کو ذرا جان سکوں، ان کا رقبہ جان سکوں۔ جیسے اسلام آباد کی ہسٹری، ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو اپنے شہر کی ہسٹری کا نہیں پتا ہوگا، کیوں کوکر صاحب؟ کیونکہ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ہمیں پتا ہے اسلام آباد لے دینے ہیں، پر ہمیں نہیں پتا ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ نوجوان نسل آپ سیکھیں اس بات کو، ٹیکنیکلی ہوتی ہیں کچھ چیزیں آپ کے لیے۔ تو جب میں نے 2-3 باتیں نوٹ کر لیں صرف، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر 2 علاقوں کا، بلکہ 3 علاقوں کا ذکر ہے۔ کنعان، کیا ہے؟ کنعان ایک شخص کا نام تھا جس کے علاقے سے یہ جگہ منسوب ہوئی، اور کنعان وہ جگہ تھی جس کے بارے میں خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے کیا کروں گا؟ ملک کنعان دوں گا۔ کیا دوں گا؟ بولے۔ کنعان ایک شخص کا نام ہے۔ پھر دوسرا کیا نام ہے؟ اموری۔ کیا نام ہے؟ اموری کون ہے؟ یہ جو ہے، یہ بھی پیدائش کی کتاب اس کے بلکہ ہاں، پیدائش کی کتاب نوٹ کر لے، اس کے 10ویں باب کی 15 اور 16 آیت کے اندر یہ اموری جو تھا، یہ کنعان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا تھا جس کے نام اموریا، جس کو موریا کا ملک یا موریا کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ اور جب آپ پیدائش کی کتاب 22 باب پڑھیں گے تو خدا ابراہیم کو کہتا ہے تو اپنے بیٹے کو لے اور موریا کے پہاڑ پر، یعنی اس ملک میں جا اور کیا کر؟ وہاں اسے قربان کر۔ یہ اسی تسلسل کا حصہ ہے اموریا، جسے اموریا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ کنعان کے بیٹوں میں سے ہے۔ کس میں سے؟ اوکے۔ دوسرا نام کیا ہے؟ ہتی۔ ہتی جو ہے یہ نوح کے پوتوں میں سے ہے، نوح کے پوتوں میں سے۔ پیدائش کی کتاب اس کے 10ویں باب کی 15ویں آیت کے اندر آپ کو اس کے بارے میں ایک نسب نامہ ملے گا اور اس کا ذکر ملے گا۔ اب یروشلم جو تھا، کیونکہ جب خدا نے ابراہیم کو کالنگ دی، بلایا، تو ابراہیم کہاں پہ تھا؟ کنعان میں۔ کہاں تھا؟ بولے کہاں پہ تھا؟ اب خدا نے کیا وعدہ کیا تھا اس سے؟ کہ میں تجھے وعدہ کی سرزمین دوں گا۔ کیا دوں گا؟ اب پہلے خدا اس شہر کے سٹیٹس کو واضح کرتا ہے کہ یروشلم جو کیا ہے، یروشلم کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یروشلم کی جو پیدائش ہے ان 2 جگہوں سے بنی۔ کیا بنی؟ کس سے بنی؟ اموریا اور ہتی سے، یعنی یہ دونوں شہروں کی جگہ اس کے اندر آئی۔ کیا آئی؟ دونوں سٹیز کی جگہ، یعنی خدا یروشلم کو کہتا ہے کہ میں تیری پیدائش کو جانتا ہوں، کنعان سے تیری پیدائش شروع۔ اس کے بعد جب ہم اس تمثیل کی طرف آتے ہیں تو اس تمثیل میں ایک بیٹی کا ذکر کیا گیا، ایک بچی کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ خدا نے اس 4تھی آیت سے اس سارے واقعے کو شروع کیا۔ ذرا دیکھیے کیا لکھا ہے، اور تیری پیدائش کا حال یوں ہے کہ جس دن تو پیدا ہوئی تیری ناف نہ کاٹی گئی۔ کیا نہ ہوئی؟ اور نہ تیری صفائی کی گئی، نہ تجھے پانی سے غسل دیا گیا، نہ تجھ پر نمک ملا گیا۔ اب یہ جو بائبل مقدس کا حصہ بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل قوم کی ابتدا جب ہوئی تھی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی اس کے لیے فیور نہیں تھی، کوئی اس کے لیے مددگار نہیں تھا، اور اس کی حالت یہ تھی کیونکہ بائبل مقدس کے اندر آپ جب ابراہیم سے خدا نے وعدہ کیا کہ میں کیا کروں گا؟ تجھے ایک بڑی قوم بنا کر کیا کروں گا؟
वापस मुल्क कनान में लेकर आऊंगा, यानी यरूशलेम के अंदर वादा की सरजमीन में लेकर आऊंगा। कहां लेकर आऊंगा? बोले बोले बेटा, इसकी मामा को दो, इसे खेलो नहीं, इसकी मां को दे, तू कलाम सुन। इस बात पर जरा फोकस करें। खुदा हमें बताता है कि इसकी पैदाइश जब हुई तो इसकी पैदाइश जो है वो हुई इस कौम की मिस्र में। कहां पैदाइश हुई इसकी? मिस्र में। इससे पहले ये कौम नहीं थी। एक शख्स था जिसका नाम अब्राहम था, और खुदा ने उसे बुलाया, खुदा ने उससे वादा किया कि तू आसमान के तारों को गिन सकता है, गिन ले, रेत के जरों को गिन सकता है, गिन ले, मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा और फिर यकूब फिर 12 बेटों तक चला गया, और फिर खुदा ने जब यूसुफ को मिस्र के दूसरे दर्जे का हाकिम बना दिया, तो फिर जब कहत आया, काल पड़ा, तो हम जानते हैं कि यकूब ने अपने बेटों को सुना कि मिस्र में पैदाइश की किताब 43, 45 और 46 बाब घर में जाके पढ़ लीजिएगा। तो खुदा ने एक वे खोला, एक दरवाजा खोला, और वो दरवाजा ये था कि वो खुराक लेने के लिए मिस्र के अंदर चले गए। अब यूसुफ वहां पर दूसरे दर्जे का हाकिम था। उसके बाद यूसुफ की क़यादत के अंदर ये कितने लोग, एक छोटा सा खानदान, क्या है? कितना? यानी छोटा सा खानदान जो सिर्फ अपने चाचे ताओं के बच्चों के ऊपर मुश्तमिल है, कोई कौम नहीं है, नेशन नहीं है। और जब ये वहां पर गया, मिस्र के अंदर गया, तो मिस्र के अंदर एक बड़ा मसला था इनके साथ, एक बड़ा मामला इनके साथ था। वो मामला इनके साथ ये था क्योंकि जो इब्रानी लोग हैं वो चरवाहे हैं। बोले कौन से हैं? बोले क्या है? और मिस्र के लोग जो हैं वो उन चपाओं की प्रस्तिश करते हैं। क्या करते हैं? वो उन चपाओं को मानते हैं कि कोई गाय देवता है, कोई दूसरा देवता है, कोई और देवता है, एक लंबी लिस्ट है। अब पैदाइश की किताब बताती है क्योंकि वो कभी भी, क्योंकि वो चरवाहे थे और काश्तकारी इनका पेशा नहीं था, तो इसलिए ये जानवर पालते भी थे, उनको खाते भी थे, उनके साथ अपना जरिया माश तमाम चीज़ें जो है वो इसी के साथ जो है वो अपनी मैनेज कर रहे थे। कलाम ये कहता है कि इनके लिए एक बड़ी ख़तरनाक बात थी, क्योंकि मिस्री लोग जो थे वो इसलिए भी इनसे नफरत करते थे क्योंकि ये चपाओं को पालते थे। क्या करते थे? यानी एक नफरत की बड़ी वजह की सी इनका पेशा। और आज मसीहों के साथ भी ऐसा इनका पेशा इनके लिए नफरत का बाइस है। क्या है कि नहीं? क्योंकि ये नफरत हर किसी के साथ नहीं है, ये नफरत पेशे के साथ है। क्या है? क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं वो हर जगह खाते और पीते और उठते और बैठते हैं, क्योंकि पेशा उनका नहीं है। इनका भी पेशा नफरत का बाइस था। तो अब ये खानदान जश्न के इलाका में एक मैदान में रहा। कहां रहा? खुदा कहता है तेरी पैदाइश कहां हुई? एक मैदान में है। तो मैदान में फेंका गया रोटी लेने के लिए था, गया अनाज लेने के लिए था। और फिर वहीं पर जब एक मैदान के अंदर, खुदा कहता है फिर मेरा गुजर हुआ। क्या हुआ? मैंने तुझ पर नजर की। आज इस तमसील में जरा अपनी जिंदगियां भी चेक करेंगे, क्योंकि ये तमसील आज ईमानदारों को भी सही जो जोड़ेगी। अपना माजी जरा देखेंगे, आज अपना हाल वेखांगे, माजी वेखांगे, असी की सा है ते खुदा ने सानू किथों चुकिया है। असी रोटी दी खातर है, किथों चले, किथे आए हैं, रोटी हमें कहां ले आई, और उसके बाद हमारे माइंड क्या बन गए, उसके बाद हमारे ज़हन क्या बन गए, उसके बाद हमारी सोच क्या बन गई। इस पर भी देखें ये खुदा के साथ बेवफाई कैसे कर रहे हैं।
اور یہ رشتہ ازدواجی رشتوں کے، یہ اگر اس تمثیل کو دیکھیں تو یہ اس کو کئی جگہوں پہ لکھا ہے اس کی جیسے بیوی بے وفائی کرتی ہے شوہر کے ساتھ، اسی طرح اسرائیل خدا کے لوگ جو ہیں وہ خدا کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں، اور خدا کے ساتھ بے وفائی کے اس عمل کے اندر اب خدا نے اٹھایا، خدا نے نظر کی، خدا نے کرم کیا، اور پھر کوئی اس پر رحم کرنے والا نہیں تھا، کوئی اس پر ترس کرنے والا نہیں تھا، کوئی اس پر مہربان نہیں تھا۔ زبور 105 کی 30 آیت میں لکھا ہے، خدا نے کہا جب وہ سلطنت سے سلطنت پھر رہے تھے تو میں نے کسی بندے کو ان پر ظلم کرنے نہ دیا۔ کیا نہ دیا؟ میں نے کسی بندے کو، یعنی خدا کہتا ہے میں ان کے ساتھ رہا، میں ان کی محافظت میں نے کی، اور ہم کلام میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان پر ایسی مہربانی کی کہ وہ دن کو بادل کی صورت میں ہے اور رات کو آگ کے ستون کی صورت میں اپنے لوگوں کے ساتھ چلا کرتا تھا۔ ایک وقت آیا خدا نے بطور نیشن اس کو برکت دی، بطور قوم اس کو برکت دی، یہ بڑی، اور جب مصر سے نکلی تو یہ گئے خالی ہاتھ تھے۔ کیا تھے؟ یہ کہ ہے نا ناچ کے چکر میں کچھ چند مویشین کے پاس تھے، لیکن جب وہاں سے یہ واپس نکلے بطور قوم تو ان کے پاس سونا چاندی تھا، ان کے پاس کپڑے تھے، ان کے پاس گھرانے تھے، یہ لاکھوں کی صورت کے اندر ایک قوم اور نیشن بن کر آ گئی، اور 430 سال یہ غلامی میں رہنے کے بعد، کتنے؟ یعنی خدا نے 400 سال کا وعدہ کیا، پھر 30 سال کا کرائٹیریا جب خدا نے موسیٰ کو بھیجا 30 اوپر، یعنی 30 سال ان کے سارے عمل کے اندر لگے۔ 430 سال کے بعد یہ بطور قوم نکلے، اور کلام کہتا ہے اس بات پر فوکس کرتا ہے، اگر آپ 7ویں 6 آیت اور 7ویں آیت کو پڑھیں کہ جب وہ بڑی ہو گئی اور اس عمر کو پہنچی، خدا کہتا ہے میں نے اس کی بڑھنگی کو چھپایا، اور پھر اگر آپ 9ویں آیت سے پڑھیں پھر میں نے تجھے پانی سے غسل دیا۔ کیا دیا؟ تیرا خون بالکل دھو ڈالا۔ کیا کیا؟ یعنی وہ بچی جو کہاں پھینکی گئی تھی؟ میدان میں پھینکی گئی تھی بطور قوم۔ خدا کہتا ہے میں نے نظر کی، میں نے اٹھایا اور میں نے رحم کیا، پھر میں نے تجھے پانی سے غسل دیا اور تیرا خون بالکل دھو ڈالا، اور میں نے تجھے کیا کیا؟ تیتر ملا۔ کیا کیا؟ یعنی تیری بدبو میں نے ختم کی، اور آگے میں نے تجھے زردوز لباس سے ملبس کیا اور تخصیص کے کھال کی جوتی پہنائی، نفیس کتان سے تیرا کمر بند بنایا اور تجھے سراسر ریشم سے ملبس کیا، میں نے تجھے زیور سے راستہ کیا۔ کیا کیا؟ یعنی وہ بچی جس کو کپڑے پہنانے کے لیے کوئی نہیں تھا، جس کی ناف کاٹنے کے لیے کوئی نہیں تھا، جس کے پیدا ہونے کے بعد دھونے کے لیے کوئی نہیں تھا، ہے جو خون کے اندر لت پت تھی، خدا کہتا ہے میں گزرا اور میں نے کہا جیتی رہ، جیتی رہ۔ اور پھر آگے میں نے تیرے ہاتھوں میں کنگن اور تیرے گلے میں توک ڈالا، میں نے تیری ناک میں نتھ اور تیرے کانوں میں بالیاں پہنائی۔ کیا کی؟ اور ایک خوبصورت تاج تیرے سر پہ رکھا۔ کیا کیا؟ مکاشفہ کی کتاب بیان کرتی ہے ان کی جب اس کی پیدائش ہوئی تو ابلیس کا بہت بڑا منصوبہ تھا اس قوم کے خلاف، جو مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے وہ بڑا اژدہا اس عورت اس کے بچوں کو کھانا چاہ رہا تھا۔ کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ مکاشفہ کی کتاب میں جس کی غلط تفسیر کی جاتی ہے، پتہ نہیں کہڑے پاسے لے جایا جاتا، وہ یہودی قوم کی، اسرائیل قوم کی بات ہو رہی ہے وہاں پر، ایک بڑا اژدہا جو ہے، یعنی ان کے اوپر نہ صرف ایک معاشی معاملہ تھا بلکہ ابلیس کا بھی بہت بڑا ان کے اوپر چیلنج تھا، اور خدا نے ان کو کیا کیا؟ نہ صرف دشمن کے ہاتھوں سے بچایا بلکہ ابلیس کے ہاتھوں سے بھی ان کو محفوظ رکھا۔ ساڈا خدا صرف دشمن تو نہیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ روپے پیسے سے بڑا کچھ خرید سکتے ہیں، بڑا کچھ بنا سکتے ہیں، بڑا چیزیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ خدا کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں نا، جب آپ خدا کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں تو ہر چیز روپے پیسے سے حاصل، ہاں کوئی شخص اپنے گھر کے اندر بہت بڑا کوئی 50-60 ہزار دے کے سیکورٹی گارڈ تے کھڑا کر سکتا ہے،
پر یاد رکھیے گا بدروہوں کو اور شیطان کو گھر میں آنے سے کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں روک سکتا. وہ خدا کا، جب آپ خدا کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں تو خدا کے فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں. آمین. فرشتے نے جی ڈیوٹی دے خریدے جا سکتے پیسے دے نال. میں تیری بابت کیا کروں گا، اپنے فرشتوں کو حکم دوں گا. کیا کریں وہ تجھے اپنے، تاکہ تیرے، یعنی خدا کے ساتھ جب آپ چلنے کی بات کرتے ہیں تو خدا کے جو پرومس ہیں، جو خدا کے وعدے، اسی لیے کلام میں لکھا ہے وہاں جمع کرو جہاں چور اور میں اکثر کراچی جب جاتا ہوں نا تو کئی دوست مجھے کہیں گے پادری صاحب راتی 3 بجے نہیں آنا. میں کہا میرے کو کی یہ لے لین یار جڑا ہے وے اے 3-4 ہزار ہے وے کٹ لینا. اے ٹوٹا جہا موبائل ہوندا سی میں کہا لے جانی یار، مینوں کہدا ڈر ہے، میں یسو دی بنادی کر رہا کھلی ڈلی. میں کہا لے لین جڑا ہے، کیونکہ ہم تو وہاں جمع کرتے ہیں. یاد رکھیے اس بات کو، انڈرسٹینڈ کیجئے کہ خدا نے اس سے نہ صرف اس کو ڈانپا بلکہ اس کو دولت مند بنایا. کیا کیا؟ اینو کرنا واسطے، اینو نتھ پہنائی ہے، اینو. کبھی کبھی ہمارا رویہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ خدا ہمیں جہاں اتنی برکت دیتا ہے وہاں ہم مطمئن نہیں ہوتے، وہاں سے مطمئن نہیں ہوتے. آگے چل کے اس طرح یہ جو تمثیل ہے آج نا، آج جائے سب تو پہلا مینو رگڑا لائے گی پھر تانوں لائے گی. ٹھیک ہے، ضرورت دھیان. ابھی میں صرف اس کی بائبل میں سے اس کا پیسیج نہیں آیا، کیونکہ کلام سنانے کا یہ مقصد نہیں ہوتا. میں بار بار کہتا ہوں کہ پادری صاحب کوئی کھڑا ہو جاتا ہے خادم، وہ یہاں سے شروع کیا وہاں سے کیا، بھائی پیغام کیا ہے؟ کلام تو آپ ہی حوالے گھر میں جا کے بھی پڑھ لیں گے، پیغام کیا ہے اس کے اندر. تو لیڈرشپ جو ہوتی ہے اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ پیغام کیا ہے ہمارے لیے، یعنی مقصد یہ سنان تھا. اب ذرا غور کریں، بات سمجھ لگ گئی؟ اب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تجھے کپڑے دیے، چلیں سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے، اوکے. اور چلے 13ویں آیت ذرا پڑھ لیں. اور سونے چاندی سے راستہ ہوئی اور تیری پوشاک کتانی اور ریشمی، اور تو میدا اور شہد اور چکنائی کھاتی تھی. کیا کرتی تھی؟ تو نہایت خوبصورت اقبال مند ملکہ ہو گئی، اور اقوام عالم میں تیری خوبصورتی کی شہرت پھیل گئی. ویکھو کیسی گل ہے. خدا کہندا تینوں تو کوئی ہے میدان دے وچ پھینکی گئی قوم ہے، میں نے اٹھایا اور میں نے تجھے کیا کیا؟ پوری قوموں میں تیرا نام روشن کر دیا. لوگ تیرے نام سے ڈرتے تھے، اور لوگ کیا کہتے تھے کہ اسرائیل جہاں سے گزرتی تھی نا، 31 جنگاں لڑیاں. کنیاں؟ 31 جنگاں ملک کنان تک لڑیاں گئیاں. 31 جب یہ وہاں سے نکلے اور 40 سال میں جب وہ پہنچے ملک کنان میں، تو 31 جنگیں لڑنے کے بعد یہ وہاں پر پہنچے. اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جب یہ سٹارٹنگ میں لوگ ان کے ساتھ جنگ ہوتی تھی ان کی، لیکن پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، اتنی ان کی شہرت پھیل گئی کہ جہاں سے یہ گزرتے تھے لوگ جو تھے اپنے سفیر آگے بھیج دیتے تھے، بھائی دسو کی چاہیے جے ساڈا ملک نہ تباہ کرے ہو، بتاؤ ہمیں، ہم ٹیکس دینے کے لیے، ہم جزیہ دینے کے لیے، اسی طرح روٹی دینے واسطے، لنگر دینے واسطے تیار ہے. کلام یہ کہتا ہے، وہ کہتے تھے ان کے ساتھ لڑا جا سکتا ہے پر ان کے خدا کے ساتھ لڑا نہیں جا سکتا. ہیلیلویہ. وہ جزیہ دینے کے لیے تیار تھے. فکر پڑ جاتی تھی یہ ہجوم جہاں سے گزرتا تھا نا، کیونکہ آپ پڑھیں نا ذرا یشوع کی کتاب پڑھے تو آپ کو جنگوں کے بارے میں، کیونکہ یہ جو میں نے 31 جنگیں آپ کو بتائی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو جمع کرنے کے بعد یہ کلیکشن نکالی جاتی ہے. تو جنگوں کے بارے میں جتنی جنگیں ہوئیں اس کے اندر، اوکے. اب خدا نے کہتا میں نے تجھے کیا کیا؟ اقوام عالم میں، یعنی پوری دنیا میں تیری خوبصورتی کی شہرت پھیل گئی، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ تو میرے اس جلال سے جو میں نے بخشا کامل ہو گئی تھی. کیا ہو گئی تھی؟ اوکے. اب یہاں تک ذرا اپنی زندگی کا تجزیہ لیں. میں کیا تھا، آپ کیا تھے؟ میں کی سا تے تسی کی سو، اسی کی سا. داؤد بڑی پیاری بات کرتا ہے، بڑی خوبصورت دعا. میں پھر کہتا ہوں کہ کلام کے، کیونکہ اکثر ہم نے نا زیادہ تر سادھوؤں کو اور دوسرے لوگوں کو دعا کرتے دیکھا ہے، اور وہ جو دعائیا سٹائل تھا نا وہ والا ہے، وہ ساڑھے اندر بھی آ گیا، کہ ہم نے کلام کے خادموں کو دعا کرتے نہیں دیکھا. داؤد کیا خوبصورت دعا کرتا ہے، کہتا ہے میں کون تھا، میرا گھرانہ کیا تھا، میں کون تھا، میرا تو نے مجھے یہاں تک پہنچایا. کیا کیا؟ تو نے مجھے یہاں تک پہنچایا.
آج ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں، خدا کا شکر اگر کوئی خاندانی طور پہ مالی طور پہ بڑا سٹرونگ تھا تو میری دعا ہے خدا اسے اور بڑھائے، آمین، اچھی گل ہے۔ اور کئی لوگ جو ہے نا، پاکستان کی پیدائش جب ہوئی تھی نا تو پاکستان کو بیماری لگی تھی۔ بیماری کیا لگی ہے؟ اس میں لوگ جو ٹرانسفر ہوئے تھے نا، ہندوستان سے واپس آئے تھے، انہوں نے سب سے پہلے کام کیا تھا، انہیں اپنی ذاتاں بدلیاں سن۔ یہ کیتا سی انہوں نے، کیونکہ انہوں نے لوگوں نے انہاں کو تانے سنے سن نا، انہوں نے موقع جو ملیا نا، سب تو پہلے اپنی ذاتاں بدلی۔ کوئی کیا تھا، بعد میں کیا ہو گیا۔ اور کئی دفعہ ہم اپنی زندگی کو بڑا ذرا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں نا، یہ میں نے کہا اس کی پیدائش میں یہ بیماری ہے، ذرا شیخی۔ ہم کیا تھے؟ غور کریں، ذرا خود سے پوچھیں میں کیا تھا، میری حیثیت کیا تھی، یہ بات کریں خود سے، میری ویلیو کیا تھی۔ خدا نے اس قوم کی طرح کیا میرے ساتھ پیش آیا ہے؟ کیا خدا نے مجھے عزت دی ہے؟ کیا خدا نے میرے ساتھ کتنی بھلائی کی ہے؟ خدا نے میرے ساتھ کتنی مہربانی کی ہے؟ خدا نے مجھ پر کتنا کرم کیا ہے؟ خدا نے مجھ پر کتنا فضل کیا ہے؟ کیا ہم ان نعمتوں کو گن سکتے ہیں؟ یعنی خدا نے ان کو ذرا پہلے، خدا مہربانی اپنی سنا رہا ہے اس کو کہ میں نے تجھ کو کیا کیا، تو کیا تھا، تیرا مقام کیا تھا، تو پھینکا گیا تھا، تیری کوئی ویلیو نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے آپ کے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو بلانا پسند نہ کرتے ہوں، لیکن خدا جب کسی کو عزت دیتا ہے نا، کسی کو اٹھاتا ہے، جنہوں کوئی بلانا نہیں نا پسند کرتا، وہ بغیر پھر کوئی کام ہی نہیں ہوندا۔ یعنی اور میں اکثر کہتا ہوں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا، تو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں پھر لوگ پوچھتے ہیں بھائی آپ کیسے ہیں، کیا ہے؟ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں اسٹوڈنٹس کو، کیونکہ ٹیچنگ جب کرتا ہوں، پڑھاتا ہوں، تو پھر لمبا ٹائم ہوتا ہے، پھر ذرا ٹیکنیکس ہوتی ہیں ٹیچنگ کی، تو میں اکثر بچوں کو پڑھاتے ہوئے تو کہتا ہوں کہ یار جس ملک جیسی رہنے ہیں نا، آپ کے پاس پیسے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں بھائی آپ کیسے ہیں، یہ مائنڈ ہے۔ تو جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو گزر جائے آپ کیسے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ذرا غور کریں، خدا نے بطور قوم، اور خدا نے مسیحی قوم کے ساتھ، آپ دیکھیں اگر بطور قوم آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی زندگی پر غور کریں، تو خدا نے کتنا ہم پر فضل کیا کہ اس نے ہمیں اپنے بیٹے کے خون سے خرید لیا، آمین۔ خدا نے ہمیں دولت دی، خدا نے ہمیں عزت دی، خدا نے ہمیں مقام دیا، خدا نے ہمیں کہاں سے اٹھایا ہے۔ کتنا لوگوں کا تجربہ ہوئے گا، اس کو امید ہے بارش سے پانی کٹن دا ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ بولے وہ ہے کہ نہیں ہے؟ می پینا کی ہے؟ اج ویکھو اسی ایڈے مغرورے ہونے ہیں، اتوار والے دن اس گرجے دے اوتے بیڈ تے ستے رہنے ہیں، بھول گئے ہیں کہ اج وہ دن سی جڑا سی خدا دی شکر گزاری کرتے، جڑا بندہ بھول گیا وہ حالت انج ہے نا، یہ خدا نے تانوں فون دے دتے نے کھولے ہیں، وہ تو چرچ دا ٹائم ہے، او بھائی کیوں بھول رہے ہیں؟ تینوں جنہیں فون دیتا ہے نا وہ خدا ہے، اے تینوں مہنگیاں چیزاں دین والا ہے، انہوں کیوں بول رہے ہیں؟ کیا ہوا آگے ذرا دیکھیے 15ویں آیت سے، اس نے کیا کیا؟ کیونکہ وقت نہیں ہے میرا 5-7 منٹ ابھی تو، لیکن تو نے اپنی خوبصورتی پر اور اپنی شہرت کے وسیلہ سے کیا کی؟ یعنی خدا نے تیرے تے رحم کیتا، تجھے خوبصورت بنایا، تجھے عزت دی، تجھے مقام دیا، کیا دیا؟ بولے عزت دی، تینوں ننگے پن نوں ڈھانپیا، پر جدو وقت آیا کہ تو خدا نہ سنسیئر ہوندی ہے، اسرائیل کو بطور بیوی کہا گیا، کہتا جب وہ شادی کی عمر کو پہنچی تو اس نے اس شوہر کو جس نے اس کے ساتھ نیکی کی تھی اس کو حقیر جاننا شروع کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اس خدا کو کبھی کبھی ہم حقیر جاننا شروع کر دیتے ہیں جو ذرا سانو سونے سوٹ دے رہا ہے۔ کی دے رہا ہے؟ کٹو ذرا بچپن دیا فوٹو، پھر تانوں آپ شرم آئے گی، چھپاؤ گے، کی کرو گے؟ چھپاؤ گے بچپن دیا فوٹو کٹ کے، حقیقت دسنا ہے سر، پیچھے ماضی میں جائیں کیا تھا؟ پر وہ خدا جس نے آج ہمارا سٹیٹس کیا ہے، اگر کوئی کسی کو تھوڑا بہت آ جائے وہ تھلے گرجے چ پہنا پسند نہیں کرتا ہے،
اس کو پارکنگ VIP چاہیے ہے چرچ کے لیے، اس کو کلام نہیں چاہیے، اس کو شاہی چیزیں چاہیے، وہ شاہی چیزوں کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ ذرا صرف اس کو پڑھ لیتے ہیں، اتنا وقت نہیں کہ ہم اس کی تفسیر بہت زیادہ کر سکیں، لیکن تو نے اپنی خوبصورتی پر تکیہ کیا اور اپنی شہرت کے وسیلہ سے بدکاری کرنے لگی، ہر ایک کے ساتھ جس کا تیری طرف سے گزر ہوا خوب فحشا بنی۔ کیا بنی؟ اور آگے اور اسی کی ہو گئی۔ یعنی یہ کلام یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھ سے ناتا توڑا اور ہر اس شخص کے ساتھ ناتا جوڑ لیا۔ کبھی کبھی ہم بھی ایسا ہی فحشا بن جاتے ہیں، ہم خدا کے ساتھ ناتا توڑ دیتے ہیں اور ہر کسی کے ساتھ ناتا جوڑ لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ خدا کے ساتھ ناتا توڑ دیتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ ناتے جوڑ لیتے ہیں۔ اسی کام تے جانا ہوئے کہ ساڈا بڑا قریبی دوست آ جائے کہ جی آج چھڈ یار کام تو چھٹی کر، تو اس کی بات مانیں گے؟ پر اتوار والے دن کوئی دوست آ جاتے تو گلی دے دے کے بوے کو پڑھتے جائیے، کیونکہ یہ نہیں ہماری عادت ہے نا، کم والے دن کیوں نہیں تو پڑھتے ہیں بھائی؟ انڈرسٹینڈ کریں اپنی ملٹیلٹی، ہم ذرا چیک کریں۔ آگے دیکھیں کیا لکھا ہے۔ تو نے اپنی پوشاک سے اپنے اونچے مقام اور راستہ کی اور نے ایسی بدکاری کی نہ کبھی ہوئی نہ ہوگی۔ تو نے اپنے سونے چاندی کے نفیس زیوروں سے جو میں نے تجھے دیے اپنے اور ان سے بدکاری کی اور اپنی ان کو اور میرا عطر اور بخور ان کے۔ کئی دفعہ خدا ہمیں برکتیں دے رہا ہوتا ہے اور ہم وہ نعمتیں پیڑوں فقیروں کے درباروں پہ جا کے چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اے قوم کی کر رہی سے مالدار کنے کیتا؟ خدا نے۔ انہوں دولت مند کنے دیتا؟ آج یاد رکھیے گا، گناہ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ہاں، گناہ کرنے کے لیے ہم بڑے تیار ہوتے ہیں، ہم پیسہ بھی انویسٹ کر دیتے ہیں گناہ کرنے کے لیے، لیکن وہ جو چیزیں خدا نے ہمیں دی تھیں کہ تاکہ ہم اس کے نام سے کہلاتے، اس کے نام سے زندگی گزارتے، وہ چیزیں ہم کبھی کبھی دنیا داری کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کی کر دینے ہیں چیزاں دنیا داری آستے۔ اسرائیل نے یہی کیا۔ اس نے جب وہ بڑی ہو گئی اور اس مقام تک پہنچ گئی، عشق انگیز عمر تک پہنچ گئی، تو پھر اس نے اس شخص سے نظریں ہٹا لی جس نے اس کو اتنا بلیس کیا اور جتنی اس پر کرم کیا تھا۔ کبھی کبھی ہم اتنے احسان فرموش ہو جاتے ہیں کہ ہم خدا جتنی مہربانیاں ہمارے ساتھ کرتا ہے ہم اس کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ اس کو، اور اس سے نظریں پھیر لیتے ہیں۔ کیونکہ کئی دفعہ، کیونکہ میں ایک اکثر یہ کہتا ہوں، اسی سمجھنے ہیں کہ دعا کرنا بھکھے لوگوں کا کام ہے۔ کدھر ہے؟ ہاں، لچ درد ہوئے گی تو کی ہوئے گی؟ دعا دی لوڑ ہے۔ کنچ درد ہوئے گی تے سر درد ہے تے بندہ ٹھیک ہوئے تو انہوں گرجے آن دی کا دی لوڑ ہے جی، پھر انہوں کا دی لوڑ ہے۔ یعنی یہ لوڑ کنوں سی؟ مصیبت آئے گی تے سانو کی یہ دعا روزیاں دی، پر صحیح ہو کے کون رکھے گا؟ تکلیف آئے گی تے پھر کا دی لوڑ ہے؟ مجھے نہیں ہے۔ یہی معاملہ ہے، یہی پرابلم ہے۔ آگے کیا لکھا ہے 18ویں آیت میں؟ اور میرا کھانا جو میں نے تجھے دیا، یعنی میدا، چکنائی اور شہد تجھے کھلاتا تھا، تو نے ان کے سامنے خوشبو کے لیے رکھا۔ اور خدا فرماتا ہے کہ یوں ہوا کہ تو نے اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو، جن کو تو نے میرے لیے جنم دیا تھا، کیا دیا تھا؟ آگے، تاکہ وہ ان کو کھا جائیں۔ کیا تیری بدکاری چھوٹی بات ہے؟ اور پھر آگے 23 آیت پڑھے، کیا لکھا ہے؟ خداوند فرماتے ہیں اپنی اس بدکاری کے علاوہ افسوس، تجھ پر افسوس کہ تو نے اپنے لیے اور تو نے اور 22 آیت کیا کہتی ہے؟ تو نے اپنی مکروہات اور بدکاری میں اپنے بچپن کے دنوں کو، جب تو ننگی اور بڑھنا ہے اپنے خون میں لوٹتی تھی، کبھی یاد نہ کیا، بھول گئے، سان فراموش ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ یعنی اپنے ان حالاتوں کو تو نے کبھی، اپنی غربت کو کبھی تو نے، اپنے اس مشکل وقت کو تو نے کبھی
لیکن آج ذرا وہ نعمتیں، وہ روپیہ پیسہ، وہ برکتیں، وہ گھر، وہ گاڑیاں، وہ سب چیزیں جو خدا نے تجھے دی تھی، تو نے کیا کی؟ اس کو خدا کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کیا کرنا شروع کر دیا؟ خدا نے جو تجھے پیسہ دیا تھا، اس کو ذرا لوگوں پہ روب ڈھالنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس پیسے کو تو نے غلط رنگ میں رنگ دیا، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کلام مقدس میں دو طرح کی زناکاری کلام ذکر کرتا ہے۔ ایک وہ زناکاری ہوتی ہے جو مرد اور عورت بغیر نکاح کے ساتھ ریلیشن میں ہوتے ہیں، ایک وہ زناکاری ہوتی ہے جب آپ زندہ خدا کو چھوڑ کر کسی اور معبود کی پرستش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہی کیا۔ اس نے دوسرے معبودوں کے آگے وہ سونا رکھ دیا، وہ چاندی رکھ دیا۔ ہمیں یاد ہے نا کہ جب موسیٰ خدا سے کلام لینے کے لیے عید پینتیکوس کے دن پہاڑ پر تھا، انہوں نے کیا کیا؟ اور ان کے پاس ارکا کا وہ سونا لا اور چاندی اکٹھا کیا، اور کیا کیا؟ اپنے لیے ایک بچڑا بنا لیا، اور کیا کہنے لگے؟ یہ ہمیں ملک مصر سے، جو ملک مصر سے میں نکال لایا۔ یعنی خدا کہتا ہے میدا میں نے تجھے دیا، اچھی چیزیں میں نے دی، چیزیں میں نے دی، اور تو نے کیا کیا؟ تو نے مجھ سے بے وفائی کی۔ کیا کی؟ اج اسی اس گل دے اوتے غور کریے ساری اس تمثیل دے وچ سمجھدے ہویاں کہ وقت نہیں اگے سی ود سکیے تے حاصل گل دے وچ کی ہے۔ اج اے پھینکی گئی بچی جڑی سی نا، جڑی میدان چ سٹی گئی سی، اپنا بچپن بھول گئی۔ کی ہو گئی؟ اچھی بولو۔ اپنا مشکل وقت تے خدا دی مہربانیاں بھی، تے جدوں ننگی سی تے او کسے نہیں پوچھیا ہے، جدوں بھکھی سی ادوں بھول گئی۔ تے پھر جدوں خدا نے انہوں مقام دیتا، عزت دیتی، تے انہیں کی کیتا؟ اساں چیزاں نوں خدا دے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیتا۔ اے تمثیل سانوں دسدی ہے پھر خدا نے دا حال کی کیتا۔ اگے نوں پڑھنا گھر جا کے، خدا نے پھر یاد رکھنا، خدا کہندا ہن میں ذرا ادے نال پیش آواں گا، اور خدا نے پھر ادے نال او سختی کیتی، او تکلیف چ گئی۔ پھر یاد رکھنا، او شخص جڑا آسان فراموش ہو جاندہ ہے نا، پھر اپنے واسطے مصیبتاں نوں دعوت دیندا ہے۔ کی دیندا ہے؟ جڑا آسان فراموش ہو جاندہ ہے، کی ہو جاندہ ہے؟ مصیبتاں نوں اپنے واسطے۔ جڑا شخص ذرا گمنڈ تے آکڑ چ آ جاندہ نا، پھر خدا دی ایسی ہوا کڈدا نا، میں اکثر کہنا جڑا بھول جاندہ ہے وہ خدا نوں بھول جاندہ ہے۔ بولو بولو، جڑا پھر خدا کی کردا ہے؟ پھر انہوں ایسی پنش کردا نا، پھر اتھوں ہے کہ پھر خدا کہندا پھر میں نے اس کا وظیفہ بند کر دیا، کیونکہ اس نے کیا کیا؟ اج جڑا خدا دا پیسہ ہے کی ہے، اے لوکاں نوں خوش کرن واسطے اسی انج ہزار ہزار کڈنے ہیں کہ نہیں کڈدے؟ کوئی مہمان آ جائے، نک کٹیا جانا ہے، ذرا چنگا جا ککڑ ہونا چاہیے۔ کی ہے؟ کی ہے؟ پر جدوں خدا نوں دین دی باری آندی پنجیاں جنہ بھی نہیں دیندے، اج کل پنجے بھی مہنگے نے۔ ہے خدا کے لوگوں غور کریں، آج میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، خدا نے کتنا ہم پہ کرم کیا ہے۔ وہ توڑے نیشن خدا نے اسے اٹھایا، خدا نے اسے جگہ دی، خدا نے اسے مقام دیا، خدا نے اسے عزت دی، اور آج یہ خدا مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا ہے یار تینوں میں کتنی عزت دیتی ہے۔ کیس ہے؟ آج بہت ساری ایسی بیٹیاں ہیں، خدا نے ان کو اچھے گھروں میں رکھے، خدا کی شکر گزاری کریں، کیونکہ اکثر یہ بڑا معاملہ ہے۔ پاکستانی بیویاں ایک بہت بڑی پرابلم ہے، یہ نا ساری زندگی خود نو مظلوم ثابت کرنے لگ جاندی ہیں۔ کی کر دیا اس سے تو انہاں چ فیلنگ تے جذبات نہیں ہوندے، انہاں چ تھینکس دا رویہ نہیں ہوندا، سمجھے مظلوم ثابت، یعنی انہاں دی ساری زندگی اینا فکریاں چ گزر جاندی ہے، میں مظلوم، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ان نعمتوں کو ہم یاد نہیں کرتے کہ خدا ہم کیا تھے، خدا نے آپ کو کہاں پہ رکھا ہے، اور اسی وجہ سے نہ ہمارے لیے فیلنگس ہوتی ہیں، اس سے تو ساری شکر گزاری جڑی ہے وہ بڑی محدود ہوتی جاتی ہے۔ تو خدا نے آپ پر جتنی مہربانیاں کی ہیں، اپنے کہنے کا مطلب جب آپ احسان مند ہوں گے تو آپ کے اندر جذبات ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ بولیں، احسان مند ہوں گے، کی ہوں گے؟ کیا ہوں گے؟ جذبات ہوں گے۔ اس لیے خدا کی شکر گزاری کریں کہ خدا نے آپ کو صاحب اولاد کیا۔ کیا کیا؟ کہ کہتے ہیں خدا نے
کیوں اپنی ویکنس دیکھتے ہیں؟ خدا کی مہربانیاں دیکھیں. آمین. اپنی ویکنس نہ دیکھیں، خدا کی اس رویے سے باہر نکلیں. کیا کریں؟ اس رویے سے باہر نکلیں اور کبھی کبھی اپنے شوہروں کا اپریشیٹ کیا کریں، شکر گزار رہا کریں. اسی طرح کبھی کبھی بھائیوں ہمارا بھی ایسے رویہ ہوتا ہے، ہم بھی کبھی کبھی خدا کی نعمتوں کو نظر فراموش کر رہے ہوتے ہیں. کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اور غیر ذمہ دار ہوتے ہیں. نہیں، دونوں چیزیں غلط ہیں. مرد نے ذمہ دار ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ بولے. مرد نے کیا ہونا ہے؟ اور عورت نے فیلنگ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. آمین. جذبات کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، کیونکہ خدا نے اس کے اندر فیلنگ اور جذبات رکھے ہیں جو دوسروں کے لیے انکرج کا باعث ہوتے ہیں. آمین. اس لیے جیڑیاں چیزاں خدا نے دتیاں نے نا، انہوں شیطان دے کماں سے استعمال نہ کرو. کی نہ کرو؟ اچھی بولو. اپنے بچے جڑے نا شیطان دے ہتھاں چ نہ دو، پھر گل ہوئی آ گئی ہے. اپنی گڈیاں خدا دے جلال واسطے استعمال کرو. ٹھیک ہے؟ انہاں گھراں چ بیٹھ کے باتاں نہ چھڈو، خدا دی شکر گزاری کرو جس چھتاں تھلے ہو. آمین. اتوار والے دن اپنے بستریاں دے نہ سو، خدا خوفی کر کے اٹھو تے خدا دے گھراں چاؤ. ٹھیک ہے؟ کیونکہ خدا دی مہربانیاں نہ بھولو. آمین. اور دوسری گل، کسے غیر معبود دا نا، کیونکہ یاد رکھنا ایک وفادار بیوی دے ہونڈاں دے اوتے کسے غیر شخص دا نا نہیں آندا. کی ہے؟ تے خدا دی کلیسیا دے ہونڈاں دے اندر صرف یسوع یسوع ہونا چاہیے. ہیلیلویا. خدا نہ وفادار ہوئی ہے. ہیلیلویا. آؤ مل کے اپنی اکھاں نو بند کران گے، کھڑے ہوواں گے. خدا دی